کیا آپ دنیا کے اندر بھی یہ اصول لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے بڑا اسلام نے بڑا عام فام انداز میں جو ہے ایک ضابطہ رکھا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دو گواہ اپنے پیش کیے۔ ایک گواہ آپ نے فرمایا میرا بیٹا امام حسن ہے، اور دوسرا گواہ میرا کمبر غلام ہے۔ کون ہے؟ کمبر، قاف موٹے کے ساتھ، کمبر غلام ہے۔ دو گواہ ہیں میرے۔ اچھا، پھر قاضی شریح نے اس کے اوپر جرح تعدیل کی کہ گواہوں کی گواہی کیسا گواہ ہونا چاہیے، اس کی گواہی کس وقت قبول ہوتی ہے، کیا وہ شریعت کا اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے، کیسے شخص کی گواہی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ویسے ایک سوال میں پھر بھی آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین وہ شہزادے ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن گواہ، قاضی شریح نے کہا اے علی، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ معاملات کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح غلام کی گواہی بھی اپنے مولا کے حق میں قبول۔ وہ غلام کمبر غلام تھا، تو اب غلام کی گواہی بھی اپنے مولا آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ ویسے حضرت امام حسن مجتبی آپ تو ایک ہی گواہ جو ہے، اور پھر حضرت مولا علی کا دعویٰ ہی کافی ہے، اور امام حسن مجتبی کا گواہ ہونا ہی کافی ہے کہ اس یہودی نے زرہ چوری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب گواہوں کی گواہی جرح تعدیل کے ساتھ ختم ہو گئی، اب دعویٰ خود بخود ختم ہو گیا، دعویٰ اب اس کا وجود رہا نہیں۔ ایک شرعی اصول جو قیامت تک امت کے لیے رکھنے تھے، اب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، آپ کی اہل بیت اطہار کا کردار۔ اب دعویٰ جب ختم ہو گیا، یہودی سے پوچھا گیا یہودی تو کیا کہتا ہے؟ یہودی یہ کہنے لگا زرہ میرے پاس ہے، جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسی کی بھی ہوتی ہے، جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نتیجہ اب نکلنے لگا ہے، دل تھام کے سماعت کرنا۔ زرہ قاضی شریح نے یہودی کے حوالے کر دی۔ کس کے حوالے کر دی؟ زرہ تھی کس کی؟ بولو تسی سارے بولو نا، میں نے پتہ چلا تسی سن رہے ہو۔ کس کی تھی زرہ؟ مولا علی کی تھی۔ گواہ کون تھے؟ حضرت امام حسن مجتبی اور آپ کا غلام کمبر۔ جب جرح تعدیل ہوئی، گواہی ختم، دعویٰ ہو گیا ختم، اب زرہ یہودی کے حوالے کر دی گئی۔ یہودی کے پاس جب زرہ گئی، اس نے کہا واہ واہ قاضی شریح، واہ واہ میں اسلام کے قانون پہ قربان جاؤں کہ اتنا عظیم اسلام کا قانون ہے کہ وقت کے بادشاہ، وقت کے امیر المومنین مولا علی کی اگر زرہ چوری ہوتی ہے تو حضرت مولا علی خود جو ہے وہ مجھ سے لیتے نہیں، مخالف سے یہودی سے، مجھ یہودی سے لیتے نہیں، اور اسلام کا اتنا اعلیٰ قانون ہے وقت کے امیر المومنین کی زرہ چوری ہوتی ہے تو قاضی شریح وقت کے بادشاہ کو، وقت کے امیر المومنین کو بھی عدالت میں طلب کر لیتے ہو۔ نہیں اور
نال نہیں سن رہے ہو یار جس طرح تانوں سنائی پہنچایا تواڈے تک جا رہا ہے یار او جا ذوق دا اظہار نہیں کر رہا کلو یار سبحان اللہ اہل بیت اطہار دی سیرت بیان ہو رہی ہوئے بندہ خاموش اتنے جمعہ تو تسی اہل بیت دی شان سماعت کر دے جا رہے اچھا یہودی نے زرہ لی اس نے پھر آواز حق بلند کی اس نے کہا میں تو اسلام کے اس عظیم قانون پر قربان جاؤں کہ وقت کے امیر المومنین کی اگر زرہ چوری ہوتی ہے تو قاضی عدالت وقت کے امیر المومنین کو بھی عدالت کمرہ عدالت میں طلب کر لیتے ہیں اور کمرہ عدالت میں عدالت کے اندر بلا کر کے وقت کے امیر المومنین سے بھی دعویٰ پوچھا جاتا ہے دعویٰ لیا جاتا ہے موقف سنا جاتا ہے اور پھر دعوے کے اوپر گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے اور اگر گواہوں کے اوپر جرح تعدیل ہو گواہی نہ بن سکتی ہو تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے وقت کے امیر المومنین ان کی زرہ ہونے کے باوجود اسلام کا اتنا عالی شان قانون ہے کہ وقت کے امیر المومنین کی گواہی کا جو نصاب ہے دعوے کے اوپر گواہی کا جو نصاب ہے وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے وقت کے امیر المومنین کو ان کی زرہ نہیں دی جاتی میں تو اسلام کے اس قانون کے اوپر قربان جاؤں اس نے مولا علی کی خدمت میں عرض کی علی اس اسلام کے عظیم اسلام کے اس عظیم قانون پر میں قربان جاؤں کہ جو اتنا عظیم فیصلہ ہے اے علی یہ زرہ آپ رکھیے اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے علی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے اتنا عظیم قانون سچے مذہب کا ہو سکتا ہے جھوٹے مذہب کا نہیں ہو سکتا علی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے عدالت میں پکار اٹھا یہودی یہ زرہ علی کی ہے میری نہیں ہے لیکن علی کے پاس گواہوں کا نصاب پورا نہیں تھا تو اب مولا علی کو زرہ ان کی نہیں دی گئی یہ اسلام کا عظیم قانون ہے اے علی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے اللہ اکبر مولا علی نے آپ بھی تو بالسخاوت کے بادشاہ تھے آپ نے کہا یہودی اب تو یہودی تو نہیں اب تو مسلمان بن گیا ہے یا یہ زرہ بھی اپنے پاس رکھ اور گھوڑا بھی لے جا کر کے اسلام کی سرحدوں پہ جہاد کرتا جا واہ 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 یہ اسلام کا قانون ہے یہ انگریز کا اور یہودی کا قانون نہیں یہ برٹش لا نہیں ہے جہاں ظالم بھی لگائے اور مظلوم بھی لگائے تھانوں میں جاؤ کچہریوں میں جاؤ عدالتوں کے اندر جاؤ ججز کو خرید لیا جاتا ہے جس نے زیادہ رقم دے دی جج اس کا بن گیا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا یہ کون سا قانون ہے اسلام کا قانون ہے آنن فانن فیصلہ ہو جاتا ہے جہاں ظالم بھی لگا رہا ہے مظلوم بھی لگا رہا ہے اور فیصلے آگے جا کے اگر دادا کیس دائر کرتا ہے عدالتوں میں کیس کرتا ہے آگے اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں جائیداد ختم ہو جاتی ہے جا کے آگے پوتے پڑ پوتے کیا پتہ ان کے حق میں بھی فیصلہ آتا ہے یا کہ ہم تو اسلام کے قانون کو ماننے والے ہیں جو آنن فانن فیصلہ کرنے والا ہو جہاں یہ نہ دیکھا جائے سرمایہ دار ہے پیسے والا ہے مال و دولت والا ہے نہ اسلام کا قانون تو وقت کے امیر المومنین کو بھی عدالت میں طلب کر لیتا ہے کیا آج ایسا ہے قانون بولو نہیں ہے ظالم بھی لگا رہا ہے مظلوم بھی مظلوم کیوں لگائے اس کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے اس کی تو مدد کرنی اس کی تو اسلام دادرسی کا حکم دیتا ہے لیکن وہ اسلام کا قانون تھا وہ خلفائے راشدین کا دور تھا آج اوروں کا دور ہے کوئی کس رنگ میں لوٹ رہا ہے کوئی کس رنگ میں لوٹ رہا ہے سارے لوٹنے والے ہیں کوئی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے سارے
مختلف رنگ میں لوٹنے والے ہیں، اور دنیا کو دیکھا جائے مسلمان ہمارے کوئی سیلاب زدگان، کوئی بلوچستان کے اندر دیکھو، کوئی سندھ کے اندر دیکھو، مسلمانوں کے اوپر کتنا جو ہے وہ سختی کے اندر ہے، آزمائشوں کے اندر ہے، اور یہاں پر اپنے حکمرانوں کے اپنے لڑائیاں جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، یہاں الیکشنوں کے پیچھے لگا جا رہا ہے، الیکشن ووٹ یہ وہ فلاں الیکشن، اور لعنت ڈالو اس کے اوپر مسلمان دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان کا جسم کی مانند ہے، جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ان کی داد رسی کے لیے کوئی نہیں، لیکن ہر کوئی اپنے کھاتے میں لگا ہوا۔ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کاش کہ یہ مسلمانی کو سمجھ لیتے، یہ اپنی خندق بھرنے کے چکر میں نہ ہوتے، کاش انہیں اسلام کا پتہ ہوتا، اور آج مسلمانوں کے یہ حالات و واقعات نہ ہوتے۔ آج اجتماعی طور پر امت مسلمہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے اعمال کے اوپر نظر دوڑائے کہ میرے عملوں کی وجہ سے اللہ عذاب تو نہیں دے رہا، میرے عملوں کی وجہ سے عذاب تو نہیں آ رہا، میرے عملوں کی وجہ سے سزا تو نہیں آ رہی۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو صرف میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ظلم جو ہے پھیلتا ہے، اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درختوں کے اوپر بیٹھنے والے جو پرندے ہیں ان کے گھونسلے ہیں، گھونسلوں کے اندر وہ جو پرندے ہیں، چڑیا ہے، وہ بھی کبھی گرمی کی شدت سے اور کبھی پیاس کی بوندوں کو ترستے موت کی جو ہے آغوش میں چلی جاتی ہے۔ آج کیا ہم نے سمجھ لیا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے، آل بیت اطہار کا کردار، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ہستیوں کے صحابہ اور آل بیت کے کردار کو چلنا پڑے گا۔ کتاب معرفت الصحابہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت ہے، حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کننا عند علی بن الحسین فجاء قوم من الکوفیین فقال علی، حضرت سعید فرماتے ہیں، یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار کے پاس موجود تھے، فجاء قوم من الکوفیین، کوفیوں میں سے کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فقال علی، حضرت امام زین العابدین سرکار نے فرمایا یا اہل العراق، اے عراق کے رہنے والوں، اے عراقیوں، احبونا حب الاسلام، احبونا حب الاسلام، ہم آل بیت نبوت سے محبت کرو تو اسلام کی وجہ سے محبت کرو۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرو۔ سمے تو ابھی میں نے اپنے والد گرامی کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگو ہمیں اپنے مقام سے بڑھا کر ہمیں مقام نہ دو، ہم اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے ہمیں وہی رتبہ، وہی مقام، وہی شان دو، اس سے بڑھا کر ہمیں رتبہ اور شان نہ دو۔ فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس بے شک اللہ
तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाने से पहले मुझे अल्लाह ने बंदा बनाया है। नबी बनाने से पहले मैं पहले बंदा हूँ फिर नबी हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। या अहले बैत अतहार, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक और पीछे हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार का फरमान कि हम हमारे साथ इस्लाम की वजह से मोहब्बत करो, हम इस्लाम पे कायम दायम रहें तो हमसे मोहब्बत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमामों ने, हमारे असलाफ ने यही कहा है, जो हुजूर की अहले बैत का अफराद इस्लाम पे कायम दायम रहे, सहीउल अकीदा रहे, फिर तो उसका अदब व एहतराम भी है और उसकी इताअत भी वाजिब है। तो इस्लाम से फिर जाए फिर उसकी इताअत वाजिब नहीं है, फिर उसका एहतराम खत्म हो जाता है। जब वो इस्लाम से बाहर हो गया उसका कोई एहतराम नहीं। इस्लाम अगर अदब व एहतराम है जिसका भी है, अहले बैत अतहार का है, सादात का है, जिसका भी है, किसकी वजह से है? इस्लाम की वजह से। तो जिन जो अहले बैत अतहार से, अहले बैत नबुव्वत के घराने से जिनका ताल्लुक है, वो इस गुमांड में भी न रहे कि हम सादात हैं, हम सैयद हैं, हम जो मर्जी आई करते फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार फरमाते हैं कि हमसे इस्लाम की वजह से मोहब्बत करो, इस्लाम की वजह से। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाने से पहले बंदा बनाया है। अल्लाह, कितना बड़ा जुमला है, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए जब अब हमारे हज़रत हसन मुसन्ना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके शहज़ादे हैं, उन्होंने तबक़ातुल कुबरा के अंदर रिवायत मौजूद, उन्होंने फरमाया हम अहले बैत नबुव्वत, उस अजीम शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा। उन्होंने फरमाया अहले बैत नबुव्वत हम अगर अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, इस्लाम के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुगना अजर अता फरमाएगा। एक इस्लाम की वजह से, उस अमल जो अमल हम कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, उस वजह से, और दूसरा हमारा ताल्लुक जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से है। और अगर हमसे कोई गैर शरई काम सादिर होगा तो हमारे लिए दुगना सजा है। कितनी दुगना सजा है। हम अच्छा अमल करें तो डबल अजर है, दोहरा अजर है। अगर हम शरीयत के खिलाफ अमल करें तो हमारे लिए दुगना सजा है। कौन फरमाते हैं? हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम हसन मुसन्ना फरमाते हैं तबक़ातुल कुबरा के अंदर, ये फिक्र कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई? सादात जो मर्जी आई करते फिरो, सहाबा के खिलाफ जुबान खोलते फिरो, जो मर्जी आई करते फिरो, जिसके खिलाफ मर्जी आई, जो अकीदा रखो, जो नजरिया रखो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। ये नजरिया जी सैयद आगे हो तो रहबर और रहनुमा होता है, पीछे हो तो पुष्पना होता है। ये वही रहबर और रहनुमा भी होता है, वही भी पुष्पना होता है कि जो इस्लाम के मुताबिक जो मुसलमान भी हो, सही सुन्नी अकीदा भी हो, और रहबर और रहनुमा भी होता है, वो पुष्पना भी होता है। ये नहीं हर एक को पकड़ के। अब तो सर सैयद अहमद खान 75 रुपए पे, अब 75 रुपया जारी हुआ, उसके ऊपर भी उसकी तस्वीर आ गई। अल्लाहु अकबर। जो जन्नत का भी मुनकिर, जो दोज़ख का भी मुनकिर, और न जाने कैसे कैसे उसके नजरियात और कैसे कैसे उसके कुफरियात हैं, उसको 75 रुपए की जो है ना नोट के ऊपर उसकी तस्वीर लगा दी गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितना बड़ा अलबिया है तो वो भी सैयद है, लेकिन मेरे इमाम आले सुन्नत कुश्ता इसके रिसालत शाह इमाम अहमद रिजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया है उमूरे इशरीन दर इम्तियाज सुन्नी, सुन्नियों की 20 निशानियां। किसकी? सुन्नियों की 20 निशानियां बयान की। पहली निशानी ये बयान की, सुन्नी वो होता है कि जो सर सैयद अहमद खान और
اس کے جتنے بھی تابعدار ہیں، اس کے متبعین ہیں، وہ سب کفار ہیں، ان کو کافر ماننے والا۔ تو ہمارے حکمران اور پھر اس کو اتنی پذیرائی دی جائے، کس وجہ سے، کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ کیا کارنامے ہیں اس کے؟ کیا یہ اس کے اسلام کے لیے کارنامے ہیں کہ وہ جنت کا بھی منکر بن جائے، دوزخ کا بھی منکر بن جائے، اور بھی عقائد و نظریات اس کے جو ہے باطل اسلام سے ہٹ کر ہوں، یہ اس کا کارنامہ ہے؟ اور اس کو جو ہے 75 روپے کی تصویر پہ اس کا نام، اس کی شکل بنا دی جائے، ہم اس کو کبھی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔